بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار. وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعده أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک مبارک ارشاد پڑھا گیا ہے. اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسانوں کی دو قسمیں. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شقی اور ایک سعید. شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقی اس کو کہتے ہیں جو بدبخت ہو، محروم ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کے رسول کو نہ ماننے والا ہو. اللہ نے جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں اتاری ہے اس قرآن کو نہ ماننے والا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو نہ ماننے والا ہو، وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے، محروم ہے. دوسرا شخص ہوتا ہے سعید، سعادت مند، نیک بخت. یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری کتاب قرآن کریم کی شکل میں اتاری ہے اس آخری کتاب کو بھی مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو بھی مانتا ہے. تو یہ شخص سعید ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شقی بدبخت اور دوسرا سعید سعادت مند نیک بخت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کہ جو لوگ بدبخت ہیں، جو لوگ نہ اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، نہ اس کے رسول کو ماننے کو تیار ہیں، نہ اس کی کتاب پر ایمان لانے کو تیار ہیں، نہ ہی اس کے بھیجے ہوئے دین پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالی نے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کہ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، محروم ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قسم کے لوگوں کی حالت کو اور ان کے انجام کو آگے چل کر بیان کیا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ جو لوگ
سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، اچھی قسمت والے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو بھی مانتے ہیں، ان کی حالت اور ان کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شقی اور ایک سعید، ایک بدبخت اور ایک نیک بخت۔ ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اسی آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لربکم فی ایام دارکم نفحات فتعرضوا له لعله ان يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعده ابدا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لربکم فی ایام دارکم نفحات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، یہ کائنات بنائی، جب یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تو مہینے کی گنتی اللہ تبارک و تعالی نے 12 رکھی۔ کل 12 مہینے ہیں، جو محرم سے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مہینے کی شروعات ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر جا کر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک سال پورا ہو جاتا ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے۔ اسی طریقے سے انگلش میں بھی جو جنوری سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ جا کر کے سال ختم ہو جاتا ہے، اس میں بھی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنائی تو رات دن جس طریقے سے بنائے، سورج چاند بنائے، بہت ساری چیزیں بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ 12 شہرن، قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لربکم فی ایام دارکم نفحات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زمانہ بنایا ہے، یہ سال بنایا ہے، یہ مہینہ بنایا ہے، یہ ہفتہ بنایا، یہ دن اور رات، یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، تو ان لربکم فی ایام دارکم، اس زمانے میں لربکم نفحات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی ہوائیں کبھی کبھی چلا کرتی، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں، کبھی سال میں، اللہ تبارک و تعالی کبھی انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو انسان سعادت مند بن جاتا ہے۔ وہ رحمت کی ہوا جس کو چھو لیتی ہے آ کر کے، جس کے دل سے ٹکرا جاتی ہے وہ رحمت کی ہوا، تو وہ انسان سعادت مند بن جاتا ہے اور اس کی شقاوت بدبختی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتعرضوا له، اس لیے جب ایسا زمانہ آئے تو ایسے زمانے کی تلاش میں رہا کرو اور کوشش کرو کہ رحمت کی ہوا کے جب جھونکے اللہ تبارک و تعالی چلایا کرتا ہے تو تم رحمت کی ہوا کے جھونکے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو، تاکہ رحمت کی ہوا کے جھونکے جب تمہارے دل سے ٹکرا جائیں تو تمہاری ہدایت کا اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو جائے، تمہاری سعادت کا، تمہاری نیک بختی کا، تمہاری مغفرت اور بخشش کا، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی یہ رحمت کی ہوا کے جھونکے جو ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کرو، لعلہ ان یصیبکم نفحۃ منها، ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے رحمت کی ہوا کا کوئی جھونکا، رحمت کی ہوا کا کوئی معمولی سا جھونکا تم سے ٹکرا جائے، فلا تشقون بعدہ ابدا، اس کے بعد تمہاری شقاوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی،
ہمیشہ کے لیے انسان شقاوت کے دائرے سے نکل جائے گا اور سعادت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، مشرکین کافر لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے، باتیں چل رہی ہے۔ اچانک ایک بدبخت کہتا ہے کہ تم میں کوئی شخص ہے، کسی کے اندر ہمت ہے جو محمد کو جا کر کے قتل کرے؟ اس مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی اس آدمی کا خاتمہ کر دیتا ہوں، میں ہی اس آدمی کو قتل کر دیتا ہوں، میں ہی اس آدمی کا کام تمام کر دیتا ہوں، بس مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مشہور واقعہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ادھر اللہ کے عرش کی طرف سے رحمت کی ہوا کے جھونکے چلنے لگتے ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں، اور ادھر سے اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اس حال میں پہنچتے ہیں کہ رحمت کی ہوا کا جھونکا ان کے دل سے ٹکرا چکا ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے ایک آدمی چلتا کس لیے ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے، دنیا کا سب سے بدترین آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو دنیا کے بدترین اور خبیث ترین اور شریر ترین سب سے خراب دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک وہ شخص جو کسی نبی کو قتل کر دے، نمبر ایک وہ شخص جو کسی نبی کو قتل کر دے، اور نمبر دو وہ شخص جس کو کوئی نبی قتل کر دے۔ اگر کوئی نبی کو قتل کرتا ہے وہ بھی دنیا کا بدترین آدمی ہے، اور اگر نبی اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ بھی دنیا کا بدترین اور خبیث ترین آدمی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے خراب ترین آدمی بننے کے ارادے سے نکلتے ہیں کہ محمد کو جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو قتل کر دوں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، دنیا کا سب سے خراب آدمی بننے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر نکلتے ہیں، ادھر سے اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا نکلتا ہے۔ کون پہلے پہنچتا ہے؟ حضرت عمر چلتے ہیں، لیکن رحمت کی ہوا کا جھونکا راستے میں ہی حضرت عمر کے دل سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اب حضرت عمر کو اس بات میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے خود اپنی جان کو قربان کر دے۔ ایسی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلا کرتے ہیں۔ جب رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَعَرَّضُوا لَهُ، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی رحمت کی ہوا چلا دیتا ہے، ایسے موقع پر انسان کو دور نہیں رہنا چاہیے بلکہ قریب جانا چاہیے اور بالکل سامنے اگلی صف میں رہنا چاہیے۔ کیا پتا اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا اس کے دل سے ٹکرا جائے اور اس کی دنیا کی زندگی سعادت والی زندگی، آخرت کی زندگی رشک والی زندگی بن جائے۔ اور یہ کوئی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے تاریخ میں ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں گے اور دیکھیں گے الٹ کر کے تاریخ کو، تو آپ کو ہزاروں واقعات ایسے دستیاب ہو جائیں گے کہ ایک آدمی کسی ارادے سے چلا، ادھر سے اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا چلا اور بس پتہ نہیں یہ گیا تھا کس ارادے سے اور وہاں سے مل گیا کچھ۔ چنانچہ ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ یعنی زانیہ عورت تھی، زنا کرتی تھی، طوائف تھی، اس کا کام ہی تھا زنا کرنا، یہی کام تھا اس کا، فاحشہ عورت۔ ایک مرتبہ چلی جا رہی ہے، سب لوگ جانتے واقعے کو، مشہور واقعہ ہے۔
ایک مرتبہ چلی جا رہی ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے اور کتا ہانپ رہا ہے، گرمی سے بہت ہی بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، پانی اسے دستیاب نہیں ہے، پانی ہے تو کنویں کے اندر ہے، کنویں سے کتا پانی کیسے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے جب اس کتے کو دیکھا اور تڑپتے دیکھا، بے چین دیکھا، پریشان دیکھا، تو اس فاحشہ اور زانیہ طوائف کے دل میں کیا ہے؟ رحم کا جذبہ امٹتا ہے کہ یہ بیچارہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، جان دے دے گا، میں کسی طرح اس کے لیے پانی کا اگر انتظام کر دوں تو یہ کتا بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے آس پاس ڈھونڈا کہ کہیں سے کوئی ڈول مل جائے تاکہ ڈول کنویں میں ڈالے اور وہاں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دے، لیکن کہیں پر نہ رسی ملی نہ ڈول ملا۔ کیا کرے؟ کنواں تو تھا لیکن رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا۔ کیا کرتی ہے وہ عورت؟ اپنی اوڑھنی اس نے اتاری، دوپٹہ اپنا اس نے اتارا اور خف چمڑے کا موزہ پہنا کرتے تھے، سردی میں اس زمانے میں لوگ پہنتے ہیں، خفین چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، اس میں باندھا اس نے اپنی اوڑھنی اور اپنے دوپٹے کو، اور کنویں میں ڈال کر کے اسی موزے میں پانی اس نے نکالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو۔ اب دیکھ لیجئے، ایک عورت کیا ہے؟ ساری زندگی فاحش اور فحش کاموں میں، غلط کاموں میں، زنا جیسے کام میں گزارتی ہے، جس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا راستہ ہے، اس لیے اس راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کی برائی کو بیان کیا، لیکن یہ عورت اپنی زندگی گزارتی ہے، کس میں گزارتی ہے؟ اسی زنا کے گناہ میں گزارتی ہے۔ پتہ نہیں اور کتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت چلتی ہے، راستے میں چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوا کا جھونکا چلتا ہے، یہ کتے کو پانی پلاتی ہے اور رحمت کی ہوا کا جھونکا اس کے دل سے ٹکرا جاتا ہے، پھر اس کی شقاوت والی زندگی، شقاوت بھری زندگی، محرومی بھری زندگی، گناہوں بھری زندگی مغفرت والی زندگی میں بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے کہ فتعرضوا لہ، کہ جب رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو وہاں سے بھاگو مت، وہاں سے دور نہ ہو جانا، بلکہ اپنے آپ کو اس رحمت کی ہوا کے جھونکے کے لیے پیش کر دینا کہ اللہ رحمت کی اس ہوا کے جھونکے کو میرے دل سے ٹکرا دے۔ اس کے علاوہ 99 قاتل کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل اس نے کیے تھے۔ ایک عبادت گزار صوفی آدمی کے پاس، بزرگ آدمی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ تھا عبادت گزار صوفی آدمی، بزرگ آدمی، مسئلے مسائل نہیں جانتا تھا، بس عبادت کرتا رہتا تھا، عالم نہیں تھا، اسے مسئلہ نہیں پتا تھا۔ 99 قتل کی، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی چھٹکارا بڑی ہی مشکل سے دے گا۔
اگر ایمان واقعتاً اس کے دل میں ہوگا تب تو وہ کسی دور میں نکل کر آ جائے گا، ورنہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا اللہ نے بیان فرمائی کہ دائمی جہنم ہے۔ کسی مومن کو قتل کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لوگ جگہ جگہ معمولی باتوں کے لیے ایمان والوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں۔ فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے جو قتل کرتا ہے کسی ایمان والے کو۔ فرمایا ولعنہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ مر جائے گا تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ کتنا بڑا سخت گناہ ہے قتل کرنا، تو وہ صوفی بزرگ آدمی نے سوچا کہ اتنا بڑا گناہ اس نے کیا، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے کہا تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے، 99 قتل کیے ہیں، اتنا بڑا گناہ تم نے کیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اس بزرگ آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ جب نہیں قبول ہونا ہے تو تمہیں بھی مار دوں گا۔ اس نے 100 کی تعداد پوری کر لی، 100 آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آگے چلتا ہے، لیکن دل میں اس کے تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے مجھے توبے کی توفیق مل جائے، کسی طرح سے میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو پھر کسی آدمی کو تلاش کرتے کرتے لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے۔ تو وہ چلتے چلتے وہاں پہنچا، اس عالم کے پاس، اس مولانا کے پاس، اس مولوی کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ تو عالم اس نے کہا کہ ہاں، ہر گنہگار کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً سچے دل سے وہ توبہ کر رہا۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی توبہ قبول کر لے گا۔ دوسرے کہا کہ ہاں میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم اگر اس بستی میں رہو گے جس بستی میں ابھی رہ رہے ہو، جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس علاقے میں تم رہ رہے ہو، اگر یہیں رہو گے تو وہاں رہتے رہتے معاشرہ یہاں کا اچھا نہیں ہے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھر دوبارہ قتل کرنا شروع کر دو، دوبارہ قاتل بن جاؤ گے۔ اس لیے اس بستی کو اور اس گاؤں کو، اس محلے کو، اس علاقے کو ہی چھوڑ دو، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں کا اچھا ماحول ہے، اس اچھے ماحول میں اچھے لوگوں کے ساتھ جب رہو گے تو تمہارے اندر اچھائی آ جائے گی، تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، اور قاتل والی جو زندگی تمہاری ہے اس زندگی سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور اس طریقے سے تم وہی زندگی بسر کر۔ اب وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی، اب میں اس بستی کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ توبے کے ارادے سے کہ میری توبہ وہیں قبول ہو جائے گی، وہاں پہنچنے سے چلتا ہے، لیکن راستے میں ہی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آخری وقت جو اس کا راستے میں ہی آ جاتا ہے۔ اب فرشتے پہنچتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ایک طرف سے فرشتے جہنم والے فرشتے آ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح تو ہم قبض کریں گے، کیونکہ اس نے 100 قتل کر رکھے، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، تو اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے اور جہنم میں اس کو سزا دیں گے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے ساری زندگی گناہوں والی زندگی گزاری ہے، لیکن آخری سانس آنے سے پہلے توبہ اس نے کر لی ہے اور توبے کے ارادے سے یہ چل پڑا ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، نام اعمال بالکل صاف ستھرا، بالکل وائٹ ہو جاتا ہے، بالکل کلین ہو جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہاں گناہوں کی گندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے ان فرشتوں نے کہا کہ اب اس نے توبہ کے ارادے سے اس گاؤں کی طرف چل پڑا ہے، تو اب یہ توبے والا ہے، اس لیے اب اس کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کے ذمے کوئی گناہ اب نہیں رہا، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔
لیکن دونوں میں جھگڑا رہتا ہے. وہ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ابھی یہ گاؤں میں پہنچا نہیں ہے، اس لیے ابھی اس کی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے. اگر یہ اس گاؤں میں پہنچ جاتا تب تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن ابھی یہ تو گاؤں سے بہت دور ہے، ابھی چلا ہی ہے. بالآخر دونوں فرشتے اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ چل کر کے اللہ سے فیصلہ کرا لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی اگر جہنم والوں سے کہیں گے کہ تم روح لے کر جاؤ، تم لے کر چلے جانا، اگر جنت والوں سے کہیں گے تم روح لے کر جاؤ تو ہم روح لے کر چلے جائیں گے. چنانچہ جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اب دیکھیے اس نے ساری زندگی کیا ہے، گناہوں والی زندگی گزاری، 100 آدمی کو قتل کیا ہے، لیکن اب کیا ہے، اللہ کی رحمت کی ہوا جو ہے اس کے جھونکے چلنے لگے ہیں اور اس کے دل سے ٹکرا گئے، اس کے دل سے ٹکرا گئے. اس لیے اس کی شقاوت، اس کی بدبختی اور اس کی جہنم والی زندگی جو ہے ختم ہونے لگی ہے. چنانچہ جب فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ویسے بھی فیصلہ سنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کے زمین ناپو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں. چنانچہ فرشتے اتر کے آتے ہیں تو یہ شخص تو ابھی چلا ہی تھا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب نہیں ہوا تھا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب نہیں ہوا تھا، ابھی تو وہاں سے بہت دور تھا. لیکن جب اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے جب چلا کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، لمحوں میں اور منٹوں میں کایا پلٹ ہو جاتی ہے. انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. بظاہر آدمی سوچتا ابھی تو یہ چلا ہی ہے، یہ تو اس بستی سے دور ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جب ہی کہا ہے کہ ناپا جائے زمین کو تو ظاہر سی بات ہے یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی، اس کی مغفرت نہیں ہو سکے گی، تو اسی لیے یہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا. لیکن اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلے، اللہ کے فرشتے، جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے دونوں وہاں سے چلتے ہیں اور اس قاتل کے پاس پہنچتے ہیں زمین کی پیمائش کرنے کے لیے، زمین ناپنے کے لیے. ادھر سے فرشتے زمین ناپنے کے لیے چلتے ہیں، دوسری طرف سے اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں. اب دیکھیے پہلے فرشتے ناپتے ہیں یا پہلے اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا پہنچتا ہے؟ تو دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا پہلے پہنچ گیا. جب فرشتوں نے ناپا تو قریب تھا کہ زمین برے لوگوں کی بستی کے قریب وہ بنتا، لیکن اللہ نے زمین سے کہا، اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو زمین تھی اس سے کہا کہ سکڑ جا، سمٹ جا، قریب ہو جا. وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ قریب ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ناپی جاتی ہے تو بالشت بھر، ایک بالشت کے برابر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. تو جنت کے فرشتے کہتے ہیں اب اس کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس طریقے سے اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلا کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ دور نہ بھاگا کریں. اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی خاص نیکی کا موقع دیتا ہے کہ اس خاص نیکی کو ہم کر لیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، بے توجہی، بے دھیانی میں وہاں سے چلے جاتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے جو ہمارے دل سے ٹکرانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہم ہی بے وقوف ہوتے ہیں جو اللہ کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس نیکی کو چھوڑ کے اپنے قدم آگے بڑھا لیتے ہیں. چنانچہ ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں اچانک دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ اور ایک ٹہنی جو ہے راستے پر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں دشواری اور پریشانی ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگ ادھر سے کاٹ کر کے راستہ دور ہو کر کے پھر جاتے ہیں. اس نے سوچا کہ لوگوں کی پریشانی دور کرنی چاہیے. تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہوں گے اسی راستے سے. جب وہ گزرگاہ تھی، جب لوگ گزر رہے تھے، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا. سب نے کیا سوچا کہ ادھر سے کٹ کر کے گزر جائیں، کیا ضرورت ہے ہمیں اس سے ٹکرانے کی، بس راستہ کاٹ کر کے برابر سے نکل جائیں. جس طریقے سے پانی ہوتا ہے، پانی کیا کرتا ہے؟ اگر راستے میں پتھر آ جائے، رکاوٹ آ جائے تو پانی اس سے لڑتا
چڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ راستہ بدل دیتا ہے، دوسری طرف سے ہو کر کے پانی آگے بڑھ جاتا ہے گزر کر کے۔ ایسے ہی لوگ راستہ بدل کے آگے سے کاٹ کر کے آگے سے بڑھ کر کے گزر جایا کرتے تھے، لیکن رحمت الہی اشارہ دے رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی ایسا جس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی ایسا جس کے دل سے میری رحمت ٹکرا جائے، لیکن کوئی تیار نہیں تھا۔ اچانک ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، اس کے دل میں بات آ جاتی ہے، گویا اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا اس کے دل سے ٹکرانے کو بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس ٹہنی کو توڑنے میں، اس ٹہنی کو کاٹنے میں، درخت کی شاخ کو کاٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ لگے گا، لیکن ہوگا کیا اس کے بعد لوگوں کے لیے آسانی فراہم ہو جائے گی، لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے بچ جائیں گے۔ بعض لوگوں کو سر جھکا کے گزرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو راستہ چھوڑ کر کے راستے سے اتر کے دور ہو کے جانا پڑتا ہے۔ اگر میں اس کو کاٹ دوں گا، اگر اس شاخ کو، اس ٹہنی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لوگوں کو جھکے بغیر، لوگوں کو راستہ کاٹے بغیر، لوگوں کو پریشانی اٹھائے بغیر گزرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے اس شخص نے آگے بڑھ کر کے اس ٹہنی کو، درخت کی شاخ کو کاٹ دیا۔ اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا اس کے دل سے ٹکرا گیا، ادھر وہ ٹہنی کو کاٹتا ہے، ادھر اللہ کی رحمت کی ہوا کا جھونکا اس کے دل سے ٹکرا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں سے بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی بھی گناہوں میں گزرتی ہے، ہم لوگ بھی گناہوں بھری زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی انتہا دیکھیے، اللہ کے کرم کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ بھیج دیتا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلانا، رمضان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جلانا۔ تو رمضان آتا ہے، انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان کو ہم رمضان کی طرح گزاریں۔ اسی طریقے سے ایسے ایک نہیں، آپ اپنے اطراف میں نظر ڈالیں گے، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچانک پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور وہ نیکی والی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اچانک آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ مسجد میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے اور 5 وقت کا پابند نمازی بن جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہے، اولہ رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، تو اس رحمت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ اپنی رحمت کی ہوا کے جھونکے کو میرے دل سے ٹکرا دے اور میری بھی ہدایت کا، میری بھی سعادت کا، میری بھی مغفرت اور بخشش اور نجات کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔